وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے، یعنی ہم ان کے مطالبے کے مطابق ایک فرشتہ تو کیا فرشتوں کی فوجیں اتار سکتے ہیں، ان فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دکھا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم واقعتاً فرشتے اتار بھی دیتے اور ان کو دکھا بھی دیتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور مردے بھی ان سے گفتگو کرتے اور ہم تمام چیزیں لا کر ان کے روبرو جمع کر دیتے، قبولا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے اور اگر کسی کے اندر حق کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ معجزوں کے بغیر بھی ایسے لوگوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے، جیسے اس نے بہت سے طالبان حق کی رہنمائی فرمائی اور وہ کوئی معجزہ دیکھے بغیر ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے۔ یہاں جاہلوں سے مراد جذباتی لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے جذبات کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین۔ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی ضرورت تھی، پھر اللہ نے شیاطین کو ان کے خلاف کیوں کھڑا کر دیا؟ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا بہت اہم قانون ہے جس کے بارے میں رائے حق کے ہر مسافر کو معلوم ہونا چاہیے۔ مقصود اس سے سچائی اور خلوص کا امتحان ہے۔ ظاہرہ اگر حق و باطل میں باہم کشاکش نہیں ہوگی تو پھر کھڑے اور کھوٹے کی پہچان بھی نہیں ہو سکے گی کہ کون واقعی حق پرست ہے اور کون جھوٹا دعوے دار، کون اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اور کون دودھ پینے والا مجنون ہے۔ یہ دنیا تو بنی ہی آزمائش کے لیے، یہاں اگر شر کا وجود ہی نہ ہو اور ہر جگہ خیر ہی خیر ہو تو خیر کے طلبگاروں کی آزمائش کیسے ہوگی؟ لہٰذا یہاں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ کشمکش کی فضا ہم خود پیدا کرتے ہیں، ہم خود حق پر چلنے والوں کو تلاطم خیز موجوں کے سپرد کر کے ان کی استقامت کو پرکھتے ہیں اور پھر ثابت قدم رہنے والوں کو نوازتے ہیں۔ لہٰذا اس بارگاہ میں جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے، پھر جو جتنی استقامت دکھاتا ہے اور جو جتنا اصرار کرتا ہے اتنا ہی اس کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ راہ حق کے مسافروں کو آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یوں ہی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں پرفریب باتیں پہنچاتے رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ مثلاً ایک جن شیطان آ کر اپنے ساتھی انسان شیطان کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ شاباش اپنے موقف پر ڈٹے رہو، اسی کا نام استقامت ہے، دیکھو کہیں پھسل نہ جانا، اور اپنے مخالف کو موقوف کو قبول نہ کرنا۔ ان کا آپس میں اس طرح کا گٹھ جوڑ یوں ہی چلتا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ایسا کرنے کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایک پتہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور ان کی افترا پردازیوں کو، یہ ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہم نے خود ان کو یہ سب کچھ کرنے کی ڈیل دے رکھی ہے۔ وَلِتَسْوَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ایسا اس لیے ہے تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر وہ اپنے برے اعمال کا جو بھی انبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم ڈھونڈوں؟ یہ ایک سوالیہ سرچنگ کوشچن کے مخاطب خصوصی طور پر مشرکین مکہ ہیں۔ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، چنانچہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جس کو تم مانتے ہو میں نے بھی اسی کو اپنا رب مانا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس معبود حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حکم تسلیم کر لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ اہل کتاب زبان سے اقرار کرے نہ کرے اپنے دلوں میں ضرور یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔
وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں واضح فرمایا گیا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اتمام فرما دیا اپنی نعمت کا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے اسلام کو بحیثیت دین کے۔ لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِیعُ أَکْثَرَ مَن فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللہ، اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے۔ جدید جمہوری نظام کے فلسفے کی نفی کے لیے یہ بڑی اہم آیت ہے۔ جمہوریت میں اصابت رائے کی بجائے تعداد کو دیکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کا یہ حکم بہت واضح ہے کہ اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں لازماً گمراہ کر دیں گے۔ دنیا میں باطل پرستوں کی ہمیشہ اکثریت رہی ہے۔ دور صحابہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد دنیا کی پوری آبادی کے تناظر میں دیکھیں تو لاکھ کے مقابلے میں ایک کی نسبت بھی نہیں بنتی۔ اس لیے اکثریت کو کلی اختیار دے کر کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، ایک صورت میں اکثریت کی رائے کو اہمیت دی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو قطعی اصولوں اور لینڈ مارکس کے طور پر مان لیا جائے تو پھر ان کی واضح کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے مباحات کے بارے میں اکثریت کی بنا پر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر ظن و تخمین کی، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ اندازے مقرر کر رکھے ہیں، یعنی یہ لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل کے تیر چلا کر قیاس رائیاں کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں کھانے پینے کی چیزوں کی حلت و حرمت کے بارے میں مشرکین عرب کی جاہلانہ نظریات اور توہمات کا رد کیا گیا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 103 کے بارے میں تمہارے تمام عقیدے منگرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندیاں اپنے بندوں پر نہیں لگائیں، لہٰذا حلال جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا کرو اور بلا کراہت ان کا گوشت کھایا کرو۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جب کہ اللہ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں تم پر۔ یہ تفصیل سورۃ النحل آیت نمبر 115 میں آئی ہے۔ سورۃ النحل چونکہ سورۃ الانعام سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ حلال چیزوں کی تفصیل تمہارے لیے پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے، وہ صورت بعد میں آئے گی۔ الا ما اضطررتم الیہ، سوائے اس چیز کے کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے کے لیے۔ اس قانون میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اگر تمہاری جان پر بنی ہوئی ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہے، تو تم ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ہر طرح کے گناہوں کو، وہ کھلا ہو یا چھپا ہوا ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں جلد ہی بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یقیناً یہ اس کا کھانا گناہ ہے۔ اس آیت کا تعلق بھی مشرکین عرب کی خود ساختہ اعتقادات اور توہمات سے ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بعض جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام سرے سے لینا ہی نہیں چاہیے۔ یہ حکم ایک خاص مسئلے کے حوالے سے ہے جس کی وضاحت آگے آیت نمبر 138 کے تحت آئے گی۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں،
اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ مشرکین مکہ اپنے غلط اعتقادات کی حمایت میں طرح طرح کی حجت بازی کرتے رہتے تھے۔ مثلا یہ کیا بات ہوئی کہ جو جانور اللہ نے مارا ہے یعنی از خود مر گیا ہے اسے کیوں حرام قرار دے دیا جائے، اور جس کو تم خود مارتے ہو یعنی ذبح کرتے ہو اس کو آخر کس دلیل کے تحت حلال مان لیا جائے۔ اسی طرح وہ سود کے بارے میں بھی یہ دلیل دیتے تھے، انما البیع مثل الربا سورۃ البقرہ، کہ یہ بے بھی تو ربا سود ہی کی طرح ہے، جیسے تجارت میں نفع ہوتا ہے ایسے ہی سود لین دین میں بھی نفع ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 10 لاکھ کسی کو قرض دیے، اس سے 4,000 روپے ماہانہ منافع لے لیا تو وہ ناجائز، اور 10 لاکھ کا مکان کسی کو کرائے پر دے کر 4,000 روپے ماہانہ اسے کرایہ لیا جائے تو وہ جائز۔ ایسی اشکالات کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کے شیاطین انہیں سکھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے مجادلہ کریں، تاکہ تمہیں بھی اپنے ساتھ گمراہی کے راستے پر لے چلیں، لہٰذا تم ان کی اس طرح کی باتوں کو نظر انداز کرتے رہا کرو۔